بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں آواز پاکستان عبدالباسط کے ساتھ، اور میرے ساتھ موجود ہیں ارم خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان کو OIC میں ایک اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. یہ سفارتی ناکامی ایسی ہے جہاں پہ بھارت کے حق میں OIC کے ممبران خود بول پڑے ہیں. دوسری طرف ہم بات کریں گے بھارت کو اٹھانے والی اس ہزیمت کے بارے میں جو کہ چین کے ہاتھوں اٹھانی پڑ رہی ہے. بارڈر پہ ایک طرح کی آپس میں ان کی کشیدگی جاری ہے، اس بارے میں بات کریں گے. آپ ہمیں پروگرام کے آخری حصے میں کال کر سکیں گے 05127265005 پر. اور سر، اگر ہمارے پاس وقت بچا تو ہم نے ابھی یہ بھی بات کرنی باقی ہے کہ PIA کے طیارے کی ابھی تک تحقیقات کیوں نہیں مکمل ہو سکی. ہاں، پہلے تو سب ناظرین کو گزشتہ عید مبارک. 3 ہفتوں کے بعد بقرہ کے بعد ملاقات ہو رہی ہے جی، اور شاید انہوں نے ہمیں مس کیا ہو، نہیں معلوم ہمیں، لیکن بہرحال ہم نے ان کو ضرور مس کیا. لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ ان کی عید اچھی گزری ہوگی. لیکن عید سے پہلے جو حادثہ ہو گیا، جی، ہولناک حادثہ جس میں 100 کے قریب لوگ جاں بحق ہوئے، شہید ہو گئے، ان تمام فیملیز کے ساتھ بھی ہم تعزیت کرتے ہیں. جہاں تک رپورٹ کا تعلق ہے، اس میں 3 ماہ لگیں گے. 22 جون کو یہ تحقیقاتی جو رپورٹ ہے، کمیشن کی رپورٹ آئے گی، وہ 3 ماہ کے بعد آئے گی. اب مجھے نہیں معلوم کیونکہ میں ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں، لیکن اتنا لمبا عرصہ، چونکہ فرینچ ٹیم بھی شاید انوالوڈ ہے. جی، حالانکہ بلیک باکس تو جلدی ہی مل گیا تھا، جو ریکارڈنگ تھی کاکپٹ کی وہ بھی جلدی مل گئی تھی، تو اتنا زیادہ وقت لگانا سمجھ میں نہیں آ رہا. دوسری طرف جو کہ وہاں کی حکومت ہے، انہوں نے بھی PPP نے اس ٹیم کو مسترد کر دیا ہے. ان کو وہ ٹیم ٹھیک نہیں لگ رہی. اس میں کہہ رہے ہیں کہ جو کمپوزیشن ہے اس کی وہ ٹھیک نہیں ہے. صحیح. بہرحال پاکستان کی تاریخ یہ ایسی رہی ہے کہ کسی چیز سے ہمارا اتفاق نہیں ہو پاتا. بہت سے کمیشن بنے، کمیٹیز بنی، رپورٹس آئیں، رپورٹس بھی جھگڑے ہو گئے. کل ہم بات کریں گے شوگر کی جو کمیٹی کی رپورٹ آئی ہے کمیشن کی، اس سے ہم کل بات کریں گے. لیکن ہمارا یہی ہے. لیکن یہاں پہ چونکہ معاملہ 100 قیمتی جانوں کا ہے، تو اس لیے ہم امید کرتے ہیں حکومت سے کہ وہ اس میں کوئی لہت و لال کا معاملہ نہیں ہوگا اور رپورٹ ٹھیک آئے گی. جہاں کہیں بھی غفلت ہوئی ہے، اگر مینٹیننس میں پرابلم تھا وہ سامنے آنا چاہیے. اگر پائلٹ جو اب نہیں رہے اس دنیا میں، ان کی غلطی تھی تو وہ بھی سامنے آنی چاہیے. انجن کیوں فیل ہو گئے بھائی؟ دونوں انجنز فیل ہو گئے. لینڈنگ اسٹرپ کو ٹچ بھی کیا لیکن پھر اڑ گئے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو آئی ایم شیور کہ جو کمیٹی ہے وہ ان تمام پہلوؤں سے دیکھے گی، اور جو بھی کنکلوژن آئے گا وہ آئندہ فیوچر کے لیے امپورٹنٹ ہے. اصل مسئلہ تو یہ ہے جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن ہم اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھتے نہیں ہیں. ہمارے ہاں یہ روایت نہیں ہے. اصل یہ رپورٹس کیوں آتی ہیں، تحقیقات کیوں ہوتی ہے؟ تحقیقات کا مقصد ہی یہی ہے کہ آئندہ اس غلطی کو دہرایا نہ جائے. لیکن بدقسمتی ہمارے ملک میں ہم کہ وہی ماضی کی غلطیوں سے سیکھتے نہیں اور انہی غلطیوں کو بار بار دہراتے رہتے ہیں. میں صرف یہاں PIA کی بات نہیں کر رہا، ہمارے سارے معاشرے کا رویہ یہی ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے یا دوسروں کی غلطیوں سے نہیں سیکھتے جب تک خود غلطی نہ کر جائیں اور نقصان نہ اٹھائیں. تو یہ ایک بہرحال ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت جلد از جلد کوشش کرے گی. اب تو 22 جون کا بہرحال اعلان انہوں نے کر دیا ہے. لیکن سر، ایک اور معاملہ بھی ہے کہ ورثاء کے حوالے وہ لاشیں نہیں کی جا رہی کہ جو کہ اب ایک طرح سے تو پہچاننے کے لائق نہیں رہی، لیکن DNA ٹیسٹ نہیں ہو پا رہے. ہاں، یہ بھی ایک ہے. اور جو اہل خانہ ہیں یا جو ان کے قریبی رشتہ دار ہیں وہ وریڈ تو ہیں کہ ابھی تک لاشیں نہیں، ڈیکمپوزیشن شروع ہو جاتی ہے ویسے بھی انسانی. تو یہ حکومت کو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. یہ ہیومینیٹیرین ایشوز ہیں جو کہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، تو اس پہ حکومت کو بہرحال فوری ایکشن لینا چاہیے. اب اگر آپ کا اگلا موضوع کیا ہے؟ بھارت کے بارے میں ہم بات کریں گے. جیسا OIC نے بھارت کے حق میں بیان دیا. OIC پہلی بات کرنا چاہتے ہیں. اچھا دیکھیے، پاکستان کا وہی مسئلہ ہے جو پہلے بھی ہم کشمیر کے حوالے سے کئی بار ڈسکس کر چکے ہیں. اچھا، ہمارے جو نئے محترم سفیر گئے ہیں نیو یارک میں، بہت سی ہمیں امیدیں تھیں عوام کو اور حکومت کو بھی کہ وہ وہاں پہ اب گئے ہیں تو کچھ نیا کام ہوگا اور کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. لیکن ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ جو سفیر ہیں وہ وہاں کے رہائشی بھی ہیں. امریکہ کے وہاں کے رہائشی ہیں. ان کی بیگم صاحبہ وہیں رہتی ہیں، انہوں نے شادی وہاں کر رکھی ہے. تو وہ اس منصب سے پہلے، چونکہ پہلے بھی وہ سفارتکار ہی بڑے رہے ہیں، تو ریٹائر وہ امریکہ میں ہی ہوئے. پھر وہیں انہوں نے شادی بھی کی. شادی کرنا کوئی جرم نہیں، لیکن پھر امریکہ میں ہی رہے، اور وہ امریکہ میں کم از کم پچھلے 10 سال سے رہ ہی رہے ہیں. تو اب ان کو دوبارہ
اقوام متحدہ میں ہم نے مستقل مندوب لگایا ہے اپنا، تو اسی کچھ وجوہات ہوں گی، کچھ ہم نے سوچا ہوگا کہ بھئی کیونکہ ان کا تجربہ ہے ملٹی لیٹرل سفارتکاری میں، تو شاید کشمیر پہ کچھ توجہ دنیا کی اس طرف آئی جائے. صحیح. ان کا خیال تھا کہ شاید ڈاکٹر مریا لودھی فیل ہو گئی ہیں، کام نہیں کر پائیں، تو ان کو جب UNGA سیشن ہو رہا تھا اس کے درمیان سے اٹھا کے تبدیل کر دیا گیا. صحیح. اب ہوا کچھ چونکہ اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ایک تو اجلاس آپ کو یاد ہوگا نا، جو غیر رسمی مشاورت ہوئی تھی، بالکل بہت بڑی اس کو سفارتی کامیابی قرار دے دیا گیا تھا، حالانکہ وہ کوئی کامیابی نہیں تھی. وہ جو 15 اگست کو جو شاید ہوئی تھی. جی. اس کے بعد جو ہے ایک اور کوشش جو اس وقت مستقل مندوب ہے انہوں نے کی ایک کوشش، ٹھیک ہے، تو لیکن وہ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو پائے. کوئی دوسرا ایکسکلوسیو مشاورتی غیر رسمی مشاورت نہیں ہو سکی UN سیکورٹی کونسل میں. ایک میٹنگ ضرور ہوئی جو کہ کشمیر پہ نہیں تھی، وہ ایک ایجنڈا آئٹم ہوتا ہے اینی ادر بزنس، اس کے تحت کشمیر کو ڈسکس کیا گیا. شاید یہ 13 یا 14 دسمبر کی بات اس تاریخ کو یہ میٹنگ ہوئی تھی. ابھی موصوف نے یہ کیا کہ انہوں نے سوچا کہ چلیں OIC کو تھوڑا ایکٹیویٹ کرتے ہیں، جو اسلامی تنظیم ہے اسلامی ممالک کی. تو انہوں نے ایک ورچوئل جو وہاں پہ ایمبیسڈرز ہیں OIC کی 19 مئی کو ایک میٹنگ کال کی، اور وہاں اس میٹنگ میں پاکستان نے یہ مشورہ دیا، یہ پروپوزل تجویز پیش کی کہ کیوں نہ ایک انفارمل گروپ بنایا جائے OIC کے ایمبیسڈرز کا، جو کہ اسلاموفوبیا ہے، جو دنیا میں بڑھتی ہوئی ایک اسلام کے خلاف ایک نفرت ہے یا خوف ہے، اس کو کاؤنٹر کر لینے کے لیے OIC کو ایک گروپ بنانا چاہیے. چلیں تجویز تو بڑی اچھی ہے، کیونکہ اس کے انڈر معاملہ یہی تھا کہ چونکہ بھارت میں اس وقت ایک خاص حکومت ہے اور مسلمانوں کے خلاف معاملات چل رہے ہیں، پھر وہ سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ بھی آیا جو بنگلہ دیش بھی اس کے خلاف تھا، ہم نے بھی اس کے خلاف آواز اٹھائی. تو ایک مودی جو حکومت ہے RSS کی، جو ریاستی دہشت گردی پہ یقین رکھتی ہے، تو ہم نے سوچا ہوگا یا سفیر صاحب نے سوچا ہوگا کہ اس کے تحت ہم کشمیر کو بھی کہیں لے آئیں گے، فٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک میٹنگ ہو گئی، تو اس میں کہا گیا کہ جی ایک انفارمل گروپ ہونا چاہیے. اب اس قسم کی تجاویز پیش کرنے سے پہلے اگر میں ان کی جگہ ہوں تو پہلے اپنا ہوم ورک کروں، پہلے اپنا اسپیڈ ورک کروں کہ بھئی آیا میں جو تجویز پیش کرنے جا رہا ہوں، اگر 57 ممالک ہیں OIC کے، تو کہاں کہاں سے مجھے مزاحمت ہو سکتی ہے، کون کون ممالک ہیں جو ان کو اپوز کریں گے، یا کن کن ممالک کی مجھے سپورٹ حاصل، جو لائک مائنڈڈ کنٹریز ہوتے ہیں. تو ہوا کچھ یوں کہ انہوں نے اپنا ہوم ورک نہیں کیا. اب مالدیو جیسا ملک جس کے ہمارے ماضی میں بڑے اچھے تعلقات تھے، لیکن اب وہ یقیناً بھارت کی طرف اس کا ٹلٹ ہے، مالدیوز جیسے ملک نے اس کو چیلنج کر دیا کہ جی ہم یہ گروپ نہیں بنا سکتے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. بھارت کا جہاں تک معاملہ، ان کے جو سفیر ہیں انہوں نے کھل کے کہا کہ جی بھارت کا یہ اندرونی معاملہ ہے اور آپ اس کو جنرلائز کیوں کر رہے ہیں. کچھ واقعات بھارت میں یقیناً ہوئے ہوں گے مسلمانوں کے خلاف، اور یہ بھی یاد رہے کہ مالدیوز بھی مسلم ملک ہے، 100% مسلمان ملک ہے. تو وہ یہ بات کر رہا ہے کہ جی بھارت کا یہ اندرونی معاملہ ہے، تو آپ ان چیزوں پہ نہ جائیے. ان کو بھی اس بات کا ایک قسم کا احساس تھا کہ پاکستان اس کو بھارت کے خلاف استعمال کرے گا، اور پھر چونکہ ہم نے اپنی تقریر میں بھارت کا بار بار ذکر بھی کیا تو یقیناً وہ بات کھل کے سامنے آ گئی. دوسری طرف یہ بھی دیکھیے کہ جو میٹنگ کو چیئر کر رہا، جو ملک کر رہا تھا، وہ متحدہ عرب امارات. ٹھیک ہے. ان کے سفیر صاحب کہتے ہیں کہ بھئی یہ رولز کے خلاف ہے، یہ ہو نہیں سکتا. اگر کوئی انفارمل گروپ بھی بنے گا تو اس کی جو اپروول ہے OIC کونسل آف جو فارن منسٹرز ہے صرف وہ دے سکتے ہیں، امبیسڈرز کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ گروپ بنا سکیں. ہمارے ڈیلیگیشن کا کہنا تھا نا کہ یہ انفارمل گروپ ہے تو سفراء یہ فیصلہ کر سکتے ہیں. اگر یہ بحث آپ نے وہاں پہ کرنی تھی اس میٹنگ میں تو یہ کام آپ پہلے کر لیتے تاکہ جو پاکستان کو سبکی ہوئی پاکستان کی وہ نہ ہوتی. ایک قسم کی ہمیں مطلب مجھے ذاتی طور پہ تو بہت برا محسوس ہوا کہ OIC میں اگر ہم ایک انفارمل گروپ بھی نہیں بنوا سکتے تو پھر ہم OIC سے اور کیا توقع رکھیں، اور پھر ہم ممبر بھی کیوں ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ بالکل بظاہراً کشمیر کے معاملے میں بات نہیں تھی، یہ اسلاموفوبیا کے بارے میں بات ہو رہی تھی.
اگر ہم اسلاموفوبیا کے بھی ایجنڈے پہ پوری دنیا کو اکٹھا نہیں کر سکتے اور ایسے پروسیجرل معاملات میں ہم پہلے اپنی تحقیق یا پہلے اپنے لائک مائنڈڈ کنٹریز کو اکٹھا نہیں کر سکتے یا پہلے اپنا ہوم ورک نہیں کر سکتے تو پھر اللہ کی پناہ ہے. کیونکہ اگر فارن آفس اور ہمارے مشن جو یو این اگر اس کا یہ حال ہے کہ ہم نے مثال کے طور پر جو ہمارا مشن ہے مالے میں مالدیوز میں وہی پہلے آپ ان کو بتاتے کہ یہ ہماری ایک پروپوزل ہے. اگر یہ پروپوزل آپ دینا چاہتے تھے تو آج سے تقریباً اگر چلیں 1 مہینہ پہلے نہیں تو 2 ہفتے پہلے تو ضرور آپ اس پہ کام کرتے. تو کیا کمیونیکیٹ ہی نہیں کیا گیا بیچ میں کچھ نہ کہیں تو لیک آف کمیونیکیشن ہے نا کہ آپ نے اپنے مشنز کو نہیں بتایا. جو 57 یا 56 مشنز ہیں آپ نے ان کو بتایا نہیں. مثال کے طور پاکستان کا جو مشن ہے وہاں مالے میں آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان کو لکھتے کہ بھئی آپ ذرا اپنے مشن میں اپنے جو ہوسٹ کنٹری ہے وہاں کا جو دفتر خارجہ اس سے معلوم کریں کہ ہم یہ ایک پروپوزل پیش کرنا چاہتے ہیں, آپ کا اس پہ کیا ری ایکشن ہوگا. اسی طرح آپ کو ابو دھابی میں جو آپ کا مشن تھا اس کو آپ لکھتے کہ بھئی آپ ذرا اپنے ہوسٹ گورنمنٹ سے تو پوچھئے کہ ہم یہ پروپوزل دینا چاہتے ہیں, آپ کا اس بارے میں کیا ری ایکشن ہوا, کیونکہ آپ پریزائڈ کریں گے, آپ چیئر کریں گے اس میٹنگ کو. اسی طرح اور ممالک سنا ہے سعودی عرب نے بھی اس کو اپوز کیا تو مالدیز کی آڑ میں, تو سعودی عرب سے آپ کنسلٹیشن کرتے. تو یہ کنسلٹیشن کا جو پروسیس پہلے کرنا چاہیے تھا وہ شاید نہیں ہوا, اور ہم نے نہ جانے کس خوش فہمی میں آ کر کہ بھئی ہم تو لیڈر ہیں مسلمان دنیا کے اور جو ہم بات کرتے ہیں وہ ہے کہ نا پل ابو پنچ ابو آر ویٹ, یہ والی بات ہے کہ ویٹ آپ کا ہے 40 کلو اور آپ ریسلنگ کر رہے ہیں 250 کلو گرام کے بندے سے. تو سارا معاملہ اس وقت یہی پہ ہے کہ اور ہمارے خاص طور پہ جو اس وقت مستقل مندوب ان کا ایک مزاج ہے وہ ہاکش ویوز رکھتے ہیں, از اے ویری برائٹ گائے ادروائز, لیکن اب کچھ ایج کا تقاضا بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں نے کچھ پرفارم کر کے دینا ہے, میں نے کچھ دینا ہے تاکہ لوگ ہمیں بھی بار بار کرٹیسائز بھی تو ہو رہے ہیں کہ وہ کچھ کر نہیں رہے, تو وہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ کچھ تو میں دوں کہ پاکستانی عوام کو پتہ چلے کہ ہم کچھ کام کر رہے ہیں. لیکن کام اس طرح نہیں ہوتے. یہ پہلے بھی بلکہ انہی کے زمانے میں مجھے واقع بھی یاد آ گیا کہ 1994 میں 22 فروری 1994 کو بھارت کی پارلیمنٹ نے ایک قرارداد پاس کی کہ جو آزاد جموں اور کشمیر کا ہے یہ بھی پاکستان آکوپائڈ کشمیر, انہوں نے ان کو کہا کہ ہمارا حصہ ہے اور جب تک کہ ہم ان سے لے نہیں لیتے جموں اور کشمیر مکمل نہیں ہوتا. اس کے بعد ہمیں خیال آیا کہ ہیومن رائٹس کمیشن اس زمانے میں ہوا کرتا تھا, اب تو ہیومن رائٹس کونسل ہو گیا نا جنیوا میں, اس زمانے ہیومن رائٹس کمیشن ہوا کرتا تھا. تو ہم نے ایک 27 فروری کو ایک قرارداد پیش کر دی انسانی حقوق کے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں. یہی صاحب اس وقت جنیوا میں تو نہیں تھے لیکن یہاں اسلام آباد میں انچارج تھے. تو وہ پھر ہمیں ایران وغیرہ نے اپوز کر دیا اس کو, اور پھر ہمیں ہیوملیشن سے بچنے کے لیے وہ ڈرافٹ جو تھا ہماری ریزولوشن ہمیں وڈرا کرنی پڑی. تو اس قسم کے کاموں میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے جب تک آپ کو 100% یقین نہ ہو کہ آپ اس پہ ڈیلیوری لے لیں گے. آپ نے اپنا ہوم ورک کیا نہیں, آپ نے ایک اہم قدم اٹھایا لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا, زلج بھی نہیں بلکہ ہیوملیشن. آپ نے او آئی سی کو زیادہ ایکسپوز کر دیا, بلکہ پاکستان کی جو ویکنسز ہیں ان کو آپ نے ایکسپوز کروا دیا کہ پاکستان کو تو آئی سی بھی گھاس نہیں ڈالتا. تو کم از کم کچھ تو پردہ رہنے دیتے یار, کچھ ہماری عزت رہنے دیتے, اپنا ہوم ورک خودارہ کر لیتے. فارن آفس کو بھی میری یہی التجا ہے کہ اپنا ہوم ورک تو کر لیتے یار, کچھ کوآرڈینیشن کر لیتے. جو مشنز آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں ان سے کوئی کنسلٹیشن پہلے ہو جاتی, ان کو اپنے کانفیڈنس میں لے لیتے اور پھر بات کرتے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ مجھے نظر آتا ہے کہ کوئی نہ کہنے سننے والا کوئی ہے ہی نہیں, جس کا جو جی آتا ہے وہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ مذاق کر کے چلا جاتا ہے. یہ بڑے امپورٹنٹ ایشو ہے. کشمیر آپ کو اتنا کیجولی کیوں لے رہے ہیں, مجھے سمجھ بات نہیں آتی. ہر روز ایک ٹویٹ آ جاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا جو فرض ہے وہ نبھا لیا ہے. خدارا فار ہیون سیک اس ایٹیچیوڈ سے اپنے آپ کو نکالیے. ٹھیک ہے ہماری ریاست میں اور بہت سے پرابلمز ہیں, مطلب بھارت ہمارے کبوتر کو بھی وہ پکڑ لیا اور کہا کہ وہ آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہے. لوکسٹ اب وہ ایک ٹڈی دل کی جو وبا پھیل رہی ہے اس کو بھی پاکستان کی وہ سازش قرار دے رہے ہیں. بھارت کا تو دماغ چل پڑا ہے نا, وہ ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں اگلے سیگمنٹ میں. لیکن پاکستان کی حکومت کو کم از کم چاہیے کہ خدارا ہوش کے ناخن لے, اس قسم کی حرکت نہ کرے جس سے پاکستان کو مزید بالکل یہ اوائڈیبل ہیں یہ چیزیں.
اگر نہیں ہو رہا تو رہنے دیں، چپ کر جائیے، لیکن کسی ایسی چیز میں ہاتھ نہ ڈالیں جس میں آپ کو بعد میں پریشانی اور پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے. اتنی سی درخواست ہے. نہیں کر سکتے کشمیر میں تو خاموش رہیے. بڑی بڑے بلند بانگ دعوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ عوام اس سے کوئی خوش ہوتی ہے، یہ بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. عوام بھی اب تنگ سی آ گئی ان کے بلند بانگ دعووں سے. کچھ کرنا ہے تو کیجئے، ورنہ خاموش رہیے تو بہتر ہے. بریک پہ جانے سے پہلے آپ ہمارا نمبر نوٹ کر لیجئے 05127266505. ویلکم بیک ناظرین، ہمارا نمبر نوٹ کر لیجئے 05127266505. اب ہم بات کریں گے بھارت کے بارے میں، جس کو چین نے ایک طرح سے تو دھول ہی چٹا دی ہے لداخ میں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ زمین جو تھی وہ چین کی اپنی تھی اور بھارت نے اس پہ قبضہ کیا ہوا تھا. جو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور نہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ کوئی بھارت کو، آپ لوگ تو ویڈیوز دیکھیں آپ لوگ تو بڑے مزے لیتے ہیں نا، لیکن بھارت کی اپنی ایک بڑی پلاننگ ہے. آپ کو اس کی پلاننگ سمجھنی چاہیے کہ اصل معاملہ ہے کیا. ٹھیک ہے. دیکھیے یہ جو سارا علاقہ ہے نا تبت، لداخ، یہ جموں اور کشمیر، یہ سارا جو علاقہ ہے، اور اس میں جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے وہ بھی ان مارکڈ سی ہے، کوئی ویل ڈیفائنڈ نہیں ہے. جو ایک بارڈر ہوتا ہے نا انٹرنیشنل، جس طرح ہمارا لائن آف کنٹرول ہے ایک بیونڈ اے سرٹن پوائنٹ، وہ ڈیفائنڈ نہیں ہے، مارک نہیں ہے. تو اس طرح یہاں بھی یہ معاملہ ہے کہ اسی لیے اس کو لائن آف ایکچوئل مطلب کنٹرول کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب کوئی بارڈر ہے نہیں، تو اس وجہ سے یہاں پہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے. بھارت نے یہ کیا کیونکہ بھارت آپ جانتے ہیں کہ 5 اگست کے بعد اس نے لداخ کا جو اسٹیٹس ہے وہ تبدیل کر دیا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ہم نے کسی ایک پروگرام میں تاریخ پوری ایک بتائی تھی، کس طرح یہاں پہ گلاب سنگھ نے جب خرید لیا یہ علاقہ انگریزوں سے شاید 1848 میں، اس کے بعد کس طرح اس نے تبت کے علاقے میں قبضہ کیا اور کچھ تبت کے علاقے لے لیے. پھر بہرحال یہ کچھ علاقے کشمیر کے ساتھ شامل ہو گئے، کچھ چین نے واپس لے لیے. تو اس وجہ سے وہ بارڈر جو انٹرنیشنل بارڈر ہے وہ وہاں پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جب سے BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا معاملہ شروع ہوا ہے جی، اور جب سے CPEC کا معاملہ شروع ہوا ہے، بھارت اور امریکہ دونوں کو مطلب کیا کہیں کہ ان کو پریشانی سی ہے. کس بات ہے؟ کہ اس BRI پہ اور CPEC کے جو پروجیکٹس ہیں بالکل کس طرح اس کو ہم نے ناکام بنانا ہے. یہ بھی آپ کو بات یاد رہے کہ جو BRI ہے یا CPEC جو ہے، BRI کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے. ٹھیک ہے. BRI CPEC کے بغیر کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس لیے CPEC کائنڈ آف از فنڈامنٹل پیوٹ ٹو BRI. اب اگر CPEC ناکام ہوتا ہے تو BRI ناکام ہو جاتا ہے. صحیح. تو یہ بات آپ کے ذہن میں یاد رہے. پچھلے کچھ عرصے سے بھارت نے تو ہمیشہ CPEC کی مخالفت کی ہے، کہ ہم نے کئی بار ہمارے کچھ لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے انڈائریکٹلی بھارت کو دعوت بھی دی کہ جی آپ آئیے CPEC کو جوائن کیجئے. سو بھارت نے ہمیشہ اس کو کشمیر کے ذریعے بھی کرنے کی کوشش کی نا، جب محبوبہ مفتی صاحبہ تو اس وجہ سے ہم تو کچھ سوچتے تو ہے نہیں نا، فار سائٹنس تو ہے نہیں ہمارے یہاں. تو بغیر سوچے سمجھے وسرل طریقے سے ہم نے پروپوزل پیش کر دی. تو بھارت کبھی ہماری CPEC کو کبھی قبول نہیں کیا، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کیونکہ گلگت بلتستان کے تھرو ہو کے جاتا ہے تو ہم اس کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ نہیں ہے، بھارت کا حصہ ہے. اچھا. تو یہ چونکہ ایک ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے تو اس لیے ہم CPEC کو جب تک ہم اس کو منظور نہیں کریں گے CPEC کو، تو یہ سارا پروجیکٹ ہی ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک. اب انہوں نے سازش یہ کی ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے انہوں نے جو علاقہ ہے لداخ میں جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ارد گرد ہے، اس میں ایک ایئر اسٹرپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ کنسٹرکشن بھی کچھ کر رہے ہیں. اس کے لیے یہ ہوگا کہ جو چائنا کا جو معاملہ ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جو لہاسا اور کاشغر کی جو ہائی وے ہے، یہ جو ایئر اسٹرپ ہے
اور یہ جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے یہ اس ہائی وے میں جو ہمارے آرٹری ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. صحیح. تو آپ سارا جو اسٹیٹس چونکہ آپ نے 5 اگست کو تبدیل کیا، اس کے بعد آپ نے یہ تعمیر وہاں پہ شروع کر دی اس قسم کی چیزوں کی، تو آپ کے جو لانگ ٹرم ڈیزائن ہیں وہ خطرناک ہی ہیں. اس لیے ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ ان علاقوں میں کنسٹرکشن کریں یا آپ ایئر اسٹرپ یہاں پہ بنائیں تاکہ آپ اپنے جہاز یہاں پہ لا سکیں اور کام آپ کر سکیں. تو اس پہ اچھا چین آبویسلی ان کو بہت کیش ہے اس بات پہ کہ کیوں آپ سارا اس کا ایک تو قانونی طور پہ آپ نے اسٹیٹس کا تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، آن گراؤنڈ بھی جو زمینی حالات ہیں ان کو بھی تبدیل کرنا چاہتے ہیں. تو اس پہ چائنا نے بالکل صحیح طریقے پہ اور صحیح وقت پہ ری ایکٹ کیا. اب یہ معاملہ ڈوکلم کی طرح کئی ہے. ڈوکلم کا چلے معاملہ تھوڑا سا اس لیے وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے میرے حساب سے، لیکن BRI کے کانٹیکس میں یہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے. لیکن چین کبھی ہونے دے گا نہیں، کیونکہ چین کو معلوم ہے کہ بھارت کہاں کھڑا ہے اور اگلے 20 سالوں کے بعد بھارت کہاں کھڑا ہوگا، کیونکہ بھارت اور امریکہ کا ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، اسٹریٹجک ویژن ان کا اپنا ہے، ان کے انٹرسٹ کنورج کرتے ہیں چائنا کے خلاف. تو وہ ہر کوشش کریں گے کہ ہر وہ چیز آزمائیں جس سے BRI اور سی پیک کو نقصان پہنچے. تو سی پیک کو ناکام کرنے کے لیے وہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، اور یہی اس وقت بھارت کر رہا ہے. اور چین نے بالکل ٹھیک مناسب وقت پہ بالکل ٹھیک وقت پہ اس کو چیلنج کیا. لیکن یہاں پہ سر اگر دیکھا جائے تو بھارت خاموش ہے، بھارت کا میڈیا بھی بوکھلا سا گیا ہے اور کچھ اس طرح کا ریئیکشن نہیں آ رہا جس طرح پاکستان کے خلاف اس لیے کہ بھارت دیکھیے نا، بھارت اب بلکہ میں نے بھی ایک ٹویٹ کیا کہ بھئی ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ یہ جو ٹیم ڈوکلم ہے، اجیت ڈوول، مودی اور جے شنکر، یہ کب سرجیکل اسٹرائکس کریں گی لہاسا میں جو تبت کا کیپٹل ہے، اور وہاں پہ جو ٹیرر لانچ پیڈز ہیں وہاں ان کو ڈسٹرائے کرے گی، تاکہ کچھ RSS کے جو لوگ ہیں وہ تو خوش ہونا کہ بھئی بھارت نے کچھ سرجیکل اسٹرائک کی ہے، لیکن بھارت میں وہ دم خم نہیں ہے. ہمارے ہاں نہیں کر سکا تو چین تو دور کی بات ہے، ہمارے سے بھی مطلب وہ ساری فالس فلیگ تو آ ہی جاتا ہے نا کسی نہ کسی طرح. فالس فلیگ ہوتا ہے نا. اس کے بعد جو سرجیکل اسٹرائک تھی وہ تو سارا ایک فکشن تھا نا، وہ تو کہانی، اس میں تو کوئی دم نہیں تھا. یا تو مطلب وہ تو انہوں نے جو کراس LOC فائرنگ کی وہ تو پچھلے کئی سالوں سے ہو رہی ہے، اور تو ہر عید کے موقع پہ تو وہ ویسے ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس کو سرجیکل اسٹرائک کا نام دے دیا. یہ بات کر رہا ہوں 29 ستمبر کی 2016 کی، جب برہان وانی کی شہادت کے بعد، اڑی کے واقعے کے بعد جب ہوا تھا. ابھی تو پچھلے سال تو فروری میں پلوامہ کے بعد ہوا نا بالا کوٹ میں، وہ تو اور چیز تھی، وہ تو ہمارے اندر گھسے تھے، وہ تو بالکل ٹھیک تھا. لیکن جو ہم نے ان کی پھر بعد میں اگلے دن 27 فروری کو جو ہم نے ان کا حشر کیا، اور پھر جو پائلٹ ہم نے ابھینندن کو پکڑا، وہ بھی ہم بھارت کو پتہ ہی ہے. تو ہمارے ساتھ یہ مطلب ہم ان کا حساب کتاب ٹھیک برابر کر دیتے ہیں. چائنا تو بہت دور کی بات ہے. تو چائنا کو پھر یہی بات یاد رکھیے کہ نفسیاتی طور پہ بھارت جو ہے، کیونکہ چائنا سے ایک بڑی زبردست شکست کھا چکا ہے 1962 کی جنگ میں، اس کے بعد سے بھارت کا جو ایک ہے نا نفسیاتی طور پہ وہ اپنے آپ کو یہی سمجھتے ہیں کہ چائنا کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. تو اس لیے اس قسم کے جو ہے نا پنگے وہ لیتے ہیں چھپ چھپا کے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا. لیکن دنیا میں آپ تو دیکھیے نا، سیٹلائٹس ہیں، جو بھی آپ حرکت کرتے ہیں آپ کو فوراً معلوم ہو جاتی ہے. سیٹلائٹ سے بڑی مزیدار سی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے نا کہ جو چائنا والوں نے لاتے مار کے حشر کیا ہے، اور جس طرح وہ کھڑے ہیں ڈرے سے سہمے سے، لگتا یہی ہے کہ بس ابھی کچھ بھی ہوش ہو جائیں گے یہ سارے. تو یہ بڑا اس کا جو ہے ہمارے لیے تو چلیں ہمارے اور چائنا کے تو جو مفادات ہیں وہ ملتے بھی ہیں، ہمارا ویژن بھی تقریباً ایک ہی ہے، اور ہم تو چاہتے ہیں کہ اس خطے میں امن آئے، پیس ہو ہمارے اکنامک ایکٹیویٹیز پہ. لیکن بھارت کا کیا کیا جائے کہ اس وقت ہمیں آئسولیٹ کرتے کرتے خود آئسولیٹ ہو گیا ہے. بھارت کی خود کوشش تھی نا کہ سارک کی سمٹ نہ ہو 2015 میں ہونی، 15 میں ہونی تھی، وہ نہ ہو، وہ نہیں ہوئی. چلیں جی، سری لنکا نے بائیکاٹ کر دیا، افغانستان نے کر دیا، مالدیوز نے کر دیا. ابھی اگر آپ صورتحال دیکھیے تو جو ہے نیپال جو ہے وہ سیکھ پا ہے کہ بھئی آپ نے ہمارے علاقے میں جو ہے علاقے میں ایک سڑک بنائی ہے جو کیلاش منسروور
جاتی ہے. ان کی ایک کیلاش منسروور یاترا ہوتی ہے ہر سال. یہ ماؤنٹ ایک پہاڑ ہے بہت بڑا, کیلاش ماؤنٹین کہتے ہیں, ماؤنٹ کیلاش کہتے ہیں اسے. اور ہندوؤں کا ماننا یہ ہے کہ یہاں پہ لارڈ شیوا رہتے ہیں. اور اسی علاقے میں ایک جھیل بھی ہے, منسروور جھیل. یہ سارا علاقہ چین میں آتا ہے, لیکن ہر سال بہت سے ہندو نیپال سے اور انڈیا سے, بنگلہ دیش سے, جگہ جگہ سے لوگ آتے ہیں, کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو اس جھیل میں نہا لیتا ہے وہ پوتر ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ہندو ان کا ماننا ہے. تو اس وجہ سے یہ جو علاقہ جو روڈ بنایا ہے, ایک نیا روڈ جس کا ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ نے افتتاح کیا تھا پچھلے دنوں, وہ روڈ جو ہے تقریباً 70 سے 80% فاصلہ کم کر دے گا, کیونکہ بہت دشوار گزار راستہ ہے یہ. وہاں اوپر 7000 میٹر کی بلندی پہنچنا بہت آسان کام نہیں ہے. تو اس فاصلے کو کم کرنے کے لیے انہوں نے ایک نیا روڈ بنایا ہے بھارت نے, کہ جو ان کے یاتری ہیں ان کو کم از کم دشواری کا سامنا کر پائے. تو وہ جو سڑک ہے وہ اس نیپال کے علاقے سے گزرتی ہے. تو اس پہ وہ انہوں نے شور مچا دیا کہ بھئی آپ نے سڑک کس سے پوچھ کے بنائی ہے. تو اب اس پہ جھگڑا ہو رہا ہے. اچھا, ساؤتھ ایشیا میں دیکھیں نیپال کے خلاف ایک جھگڑا ہو گیا. پاکستان کے تو ہمارے ویسے ہی ہم ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں. جموں اور کشمیر کا تنازع ہے, جب تک وہ حل نہیں ہوتا کوئی دوستی کا یا باہمی اعتماد کا امکان نہیں ہے. تیسری جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ نیپال ہو گیا, یہ پاکستان, بنگلہ دیش بھی آپ سے ناراض ہے کہ آپ نے سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کیا. تو آپ نے جو بنگالیوں کے جو اس وقت آسام میں یا ویسٹ بنگال میں بھی جو ہوگا مسلمانوں کے خلاف آپ لوگوں نے کام کیا ہے سارا. تو بنگلہ دیش والے بھی خوش نہیں ہیں. بھوٹان جو اس وقت بالکل بھارت کے قبضے میں, آپ یوں سمجھ لیجیے کہ بھارت ہی کی ایک اسٹیٹ ہے وہاں پہ, وہ بھوٹان بھی یہ چاہتا ہے کہ چائنا کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرے. بھارت وہ اس کو کرنے نہیں دے رہا. مجھے بھی بھوٹان جانے کا اتفاق ایک دفعہ ہوا, تھمپو 2011 کی شاید بات ہے. وہاں پہ 7 سمٹ تھی تھمپو میں, جو کیپٹل ہے بھوٹان کا. تو بہت ہی خوبصورت جگہ ہے. اور بھوٹان کے لوگ کیا زبردست لوگ, بڑے لونگ پیپل, مہمان نواز, اور بڑے زبردست اور ہمیشہ اسمائل کرنے خوش رہنے والے لوگ ہیں. تو وہاں وہ بھوٹان اب چاہتا ہے کہ چین سے تعلقات قائم کرے. وہ چین سے تعلقات نہیں قائم ہونے دے رہا. اچھا, آپ اگر دیکھیے پاکستان, بھوٹان, نیپال, بنگلہ دیش, 4 ملک تو یہ ہو گئے. اب ایران رہ گیا پیچھے. اب نہیں, پہلے سارک کی بات کر لیتے ہیں نا. اس کے بعد افغانستان اگر طالبان کے کنٹرول میں آ جاتا ہے اور آئے گا, جو میری اسیسمنٹ ہے, تو اس کے بعد افغانستان اور بھارت کے تعلقات تو گئے. ٹھیک ہے, فار 6. اس کے بعد رہ جاتا ہے مالدیز فی الحال کھڑا ہے بھارت کے ساتھ, اور ہم نے OIC میں دیکھا بھی, کیونکہ بھارت نے زبردست پیسہ وہاں لٹا دیا ہے ڈیولپمنٹ کا. چھوٹا سا جزیرہ ہے جس کی آبادی تقریباً 4 لاکھ کے قریب ہے, آپ کہہ لیں, ایون ہاف ملین بھی نہیں ہے. تو یہ مالدیز کا صرف معاملہ رہ گیا. اور کسی حد تک سری لنکا کی حکومت بھی پریشان ہے بھارت سے, جو اس وقت نئی سرکار آئی ہے. اچھا صاحب, وہ کنٹرول نہیں ہونا چاہ رہے. تامل ناڈو کا ایشو بڑے عرصے سے چل رہا ہے, تو بھارت کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ سری لنکا میں پرابلمز ہوں. تو لیکن یہ حکومت بھی کوئی اتنی, اس حکومت سے کم از کم ان کا اعتماد کا رشتہ بحال نہیں ہو سکتا. تو کم از کم جنوبی ایشیا, چائنا کی حد تک تو بھارت آئسولیٹ ہو ہی گیا ہے. تو بھارت, اور اس میں ہماری کوئی وہ نہیں ہے کمال, یہ بھارت کی اپنی جو ہے غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے آج اس کو یہ نتائج بھگتنے پڑ رہے ہیں. ناظرین, شارٹ بریک, اس کے بعد آپ ہمیں کال کر سکیں گے 0512726505 پر. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں امتیاز کرو کراچی سے. جی امتیاز صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. باسط بھائی, چند سیکنڈ واقعی اجازت دیجیے گا. پہلی بات تو یہ, اگر پورے بھارت کے اندر چلو بھر پانی کہیں بھی ملتا ہو تو ان کی تمام فوجیوں کو, RSS والوں کو اور مودی صاحب کو ڈوب مرنا چاہیے, اس لیے کہ جو چائنا کی فوجوں نے ان کی درگت بنائی ہے, جیسے کوئی مرغی چور پکڑا جاتا ہے اور اس کی کٹ لگاتے ہیں,
تو اور ان کی ایسی تیسی ہو گئی، اب ان کو شرم سے کشمیر کو بھی آزاد کر دینا چاہیے، وہ بندوق کے زور پہ ظلم نہ کرے. ورنہ میں چاہنا کہ صدر سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ان پہ دھاڑ ماریں تاکہ یہ ہمارے کشمیر کو آزاد کرے. اور سر دوسری بات کورونا وائرس کے حوالے سے، اس میں بہت سے لوگوں نے اچھے کام بھی کیے مگر کچھ لوگوں نے بہت ہی غلط کام کیا، جس کے لیے ایک شعر ہے کہ انسان کو ڈس رہا ہے اور کورونا دیکھ کے ہنس رہا ہے. کورونا بھی پریشان ہے، کس جگہ پہ آ گیا؟ یہاں تو مجھ سے بڑے بڑے وائرس ہیں جو انسانیت کو پریشان اور تنگ کرتے ہیں. اور بازی صاحب بات دراصل یہ چیف جسٹس صاحب سے ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ میڈیکل کے حوالے سے تمام جو ہے اپنے اختیارات کو استعمال کرے اور تمام چیزوں کا حساب کتاب مانگے، تبھی جا کے ہمارے پاکستان میں صحت کے معاملے میں امن شانتی ہو سکے گا. 5 کھرب روپے خرچ ہونے کے بعد بھی اگر کسی شہری کو کتے کاٹنے کی ویکسین میسر نہ آ سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کو پاگل ہو جانا چاہیے کہ یہ ماجرا ہے تو کیا ہے. آخر میں یہی کہوں گا، پاک چین دوستی زندہ باد. اور کل یوم تکبیر گزرا ہے تو یوم تکبیر بھی زندہ اور پائندہ باد. السلام علیکم. بہت شکریہ. اس بارے میں تو ہم نے بات نہیں کی، آج ہمیں کرنی چاہیے تھا، لیکن یوم تکبیر کے بارے میں اس بارے میں بھی اور 64,000 کیسز ہو چکے ہیں پاکستان میں. خیال میں کل بات کر لیں گے اس پہ. کوئی ایسا مطلب کرونا تو اب یہ ہے نا وائرس چل رہا ہے، 1000 سے زیادہ لوگ اب جہاں بھاگ بھی ہو گئے ہیں، 1300 سے زیادہ ہو گئے ہیں. تو یہ تو اب معاملہ چلے گا. حکومت کی شروع کالر پھر اور آ گئے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو. جی ہیلو. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کون صاحب؟ میں کاشف بول رہا ہوں سر، کاشف لیا سے. کیسے ہیں آپ؟ جی کاشف صاحب فرمائیے، خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے. ٹھیک ہے. جی اچھا بات یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں پی ایم صاحب کی وہ ٹکٹ چل رہا ہے کہ 100 بندوں نے جو ہے وہ لوٹا ہے ملک کو، یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے، سب نے لوٹا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ بات میں کروں تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا اچھا لگوں گا. پی ایم صاحب کو تو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. مت ٹیک ایکشن نا، ہمیں تو ریزلٹ اورینٹڈ ان کی بات چاہیے. پرائم منسٹر 2 سال ہونے کو ہے تو مطلب ہمیں تو ریزلٹ چاہیے. ایز ویل ایز کشمیر از کنسرن وہ تھوڑا سا پرابلم ہے کہ اس کا ابھی تک کوئی سارٹ آؤٹ نہیں ہو رہا. تو اس کو تھوڑا سا کہ پریکٹیکل میجر سے. بالکل آئی ایگری ود یو کاشف صاحب کہ یہ سب باتیں خالی خلی باتوں سے تو اب کام نہیں چلتا نا. مثال گوسپنگ تو عوام کر رہے تو اچھی لگے. گوسپ تو آج کل وہ ملک ریاض صاحب کی وہ جو ایک واقعہ ہوا ہے عظما صاحبہ کا، اور شاید اس میں ملک ریاض کی شاید 2 صاحبزادیوں کا نام بھی آ رہا ہے. تو یہ بھی دیکھیے ایک واقعہ ہوا ہے. حالانکہ اس قسم کے واقعے ہر روز ہی ہوتے ہیں پاکستان میں، لیکن چونکہ ملک ریاض صاحب ہیں تو اگر ان کی صاحبزادیوں کا نام آیا ہے تو توجہ طلب ہو جاتا ہے. کیونکہ بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے، اور سوشل میڈیا پہ اگر آپ جائیے کہ بھئی یہ چونکہ ملک ریاض صاحب کی صاحبزادیاں ہیں اس لیے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا. اور جو پولیس نے دفعات بھی FIR میں لگائی ہیں بہت نرم قسم کی دفعات ہیں، اس سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. تو ہمارے ہاں یہ جو دولت کے طبقاتی جو نظام ہے اس سے کب ہم چھٹکارا ہمیں ملے گا ہمیں نہیں معلوم. لیکن بھارت اس پہ یہ جو ہے کیونکہ عظما صاحبہ نے FIR کٹوائی ہے. اب FIR سنا ہے کہ دونوں صاحبزادیاں جو ملک ریاض صاحب کی پاکستان میں شاید نہیں ہیں، میں بھی ہمیں نہیں معلوم، لیکن سنا یہی ہے کہ وہ دبئی چلی گئی ہیں، لندن، اور شاید FIR کٹوانے سے پہلے ہی چلی گئی ہیں. اچھا. تو ہمیں اب اس کے بارے میں دروغ گردن راوی، مجھے اس کے بارے میں نہیں معلوم. لیکن کوشچن یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ لوگ ہیں وہ اب ڈیوائیڈڈ ہے اوپینین. ایک طرف کہتے ہیں کہ جی پہلے تو عظما صاحبہ کو تھوڑا بہت دیکھنا چاہیے تھا کہ ایک بندہ شادی شدہ ہے تو وہ کیوں اس کے ساتھ انوالوڈ ہوئی. تو دوسری طرف لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بھئی وہ دونوں بالغ لوگ ہیں، تو جو خاتون ہیں کیا نام ہے جو جن کی شادی ہے آمنہ عثمان یا آمنہ ملک، وہ اب ان کو بجائے کہ سوشل میڈیا پہ آ کے اور اس طرح ہلہ بولنے کے اپنی جو ڈرٹی لینن ہے پبلک میں کیوں واش کرتے ہیں آپ لوگ؟ ان کو افہام و تفہیم کے ساتھ گھر میں بیٹھ کے کریں. کیا ضروری تھا کہ مسلح افراد کے ساتھ آپ گھر پہ ہلہ بول دیں اور اس قسم کے پھر ویڈیو بھی لیں اور اس کو ریلیز بھی کروا دیں؟ تو یہ بھی ایک اچھی فیملیز کو یہ زیب نہیں دیتا. ہر فیملی میں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ اپنی جو ہے پبلک ڈرٹی لینن پبلک میں آ کے واش کریں گے تو پھر لیکن بہرحال یہ ڈیوائیڈڈ ہے معاملہ. جہاں تک حکومت کے بارے میں بھی لوگ کوشچن ریز کر رہے ہیں کیونکہ ملک ریاض صاحب ہیں
پاکستان کے ان امیر ترین لوگوں میں سے ہیں، اس لیے کوئی ایکشن ان کے خلاف ہو نہیں سکتا۔ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، پاکستان میں تو ہمارا طبقاتی نظام ہے، دولت کے اگر آپ کے پاس دولت ہے، سر ابھی ہمارے پاس نعرہ ہے نا دو نہیں ایک پاکستان ہے، لیکن نعرہ ہی ہے نا، نعروں کی حد تک تو آپ کوئی نعرہ لگا دیجئے، لیکن یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ جو بیچارہ غریب ہے اس ملک میں وہ غریب ہی ہے، جو غریب کا بچہ ہے وہ غریب ہی رہتا ہے، اس کے لیے کوئی مواقع یہاں پہ نہیں ہے، کوئی ہاریزونٹل یا کوئی ورٹیکل موومنٹ نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے، سوشل موبلٹی نہیں ہے کہ آپ یہاں سے ہو کر ورٹیکل لائن کی طرف چلے جائیں، اوپر کی طرف ہاریزونٹلی آپ رہتے ہیں، بس اسی لائن پہ چل رہی ہے ایک فیملی تو چل رہی ہے، کوئی اپرچونٹیز نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں یہ نظام ہے۔ مالک ریاض صاحب یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی وہ ایک غریب تھے، انہوں نے بڑا کام دکھایا، وہ اب اس وقت بلینئر ہیں، لیکن وہ یہ ساتھ یہ بھی مانتے ہیں کہ انہوں نے ہر وہ غلط کام کیا اس مقام تک پہنچنے کے لیے، تو پہلے تو ان کو سزا دیجیے، ٹھیک ہے نا جی؟ جو رشوتیں آپ نے دیں، جو فائلوں میں پہیے لگائے، ہم کئی بار کہہ چکے ہیں، کیونکہ ہم ان سے کوئی لفافہ نہیں لیتے، ٹھیک ہے جی، لیکن ان کا نقطہ نظر اپنا ہو سکتا ہے۔ جہاں تک ان کی صاحبزادیوں کا تعلق ہے، ان کو کس نے حق دیا، وہ گئیں، شاید وہ جو ان کی بیگم صاحبہ ہیں، نام بھول جاتا ہے نا مجھے، عثمان کی بیگم صاحبہ کیا نام ہے؟ آمنہ، تو ممکن ان کی دوست شاید ہیں، ان کی سہیلیاں ہیں، تو انہوں نے کہا ہوا کہ بھئی میرا خاوند تو بہت یہ ہے لفنگا ہو گیا ہے، اس کو اب ٹھیک کرنا چاہیے، تو سب نے مل کر حلہ بول دیا۔ اب ٹھیک ہے آپ نے کر دیا، لیکن پبلک میں آنا، سوشل میڈیا پہ آنا یہ زیب نہیں دیتا اچھی فیملیز کو میرے حساب سے۔ کوشش یہی ہونی چاہیے اگر اس قسم کا کوئی ہو بھی گیا ہے واقعہ تو اس کو افہام و تفہیم کے ساتھ اپنے گھر میں حل کریں، اپنے گھر میں بیٹھ کے حل کریں، اچھی فیملیز کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی۔ کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ السلام علیکم باسط بھائی، گزشتہ عید مبارک، بیٹا آپ کو بھی مبارک۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو حضور، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ باسط بھائی بات یہ کہ کورونا پہ ایک سپریم کورٹ نے وہ لیا ہوا ہے سو موٹو، تو ایسا ممکن نہیں کہ جتنے ہمارے ٹاپ موسٹ ڈاکٹر جو کہہ رہے ہیں کورونا لاک ڈاؤن کرو یہ وہ، تو ان کو بھی سپریم کورٹ بلا لے اور ان کو بھی بلا لے جو گورنمنٹ کے لوگ جو چاہ رہے ہیں لاک ڈاؤن نہ ہو، تاکہ سپریم کورٹ سے ڈائریکشن طے کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ ہیلتھ کا مسئلہ ہے، ہیلتھ سے رائے لے لے گا، اور گورنمنٹ کا مسئلہ ہے وہ بھی لے لیں گے، تو ایک یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوسرا آپ نے امریکہ کی بات کی، امریکہ کبھی بھی چین اور انڈیا کو لڑنے نہیں دینا چاہ رہا ہوگا، اس کی خواہش ہم پاکستان انڈیا تو بڑھوا دیں گے یہ لوگ، لیکن بڑی بڑی جو ریاست آپ دیکھیں رشیا ڈائریکٹ کبھی نہیں لڑا، چین بھی نہیں لڑے گا، امریکہ بھی نہیں لڑے گا، وہ ہمارے یہاں اسلحہ بیچنے کے لیے دو مرغے تو ان کے پاس ہر وقت موجود ہیں، ایک بات یہ۔ دوسرا امریکہ ڈالر بھی اپنے شاید بدل لے، نئی کرنسی اپنی چینج کرے تاکہ اس کو شک ہے کہ دنیا میں کتنے ڈالر جعلی ہیں، تو وہ بھی شاید واپس لے لیں، آپ روشنی ڈال دیں۔ بات ٹھیک ہے آپ کی، بڑے ممالک تو یہی کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ چائنا بھی ایک ابھرتی ہوئی پاور ہے، اور اس کے اپنے اس خطے میں یہ تاریخی واقعات ہیں جس کے مطلب اب ہم دیکھ رہے ہیں اس کے مضمرات کہ کیا اس کی امپلیکیشنز ہیں۔ یہ سارا جو تبت آٹونومس ریجن ہے نا، یا جموں اور کشمیر کا علاقہ ہے، یہ ہم نے تو چونکہ 1963 میں چین کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا تھا، بارڈر ایگریمنٹ، تو ہم نے کچھ علاقے دے بھی دیے، کچھ زمین ہم تھوڑی لے بھی لی ان سے، تو ہمارے تو سیٹل ہو گیا سارا معاملہ۔ ری اوپن ہوگا، یہ جو ہمارا ایگریمنٹ ہے اس میں ایک شق ہے کہ یہ اس کو ری اوپن ہم کریں گے جب پلیبسٹ ہوگا ریفرینڈم کمیشن میں، اور پھر اس کے بعد یہ اس کو دیکھا جائے گا جو بھی زمین ہے، ٹیریٹری کہاں پہ کہاں جاتی ہے۔ لیکن چین اور بھارت کی جو ڈسپیوٹس ہیں نا، یہ کوئی نئے نہیں ہیں، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا 1962 میں اس وقت تو چین ایک بہت بڑی پاور نہیں تھا، ٹھیک ہے ایک بہت، لیکن اس طرح اکنامکلی چین تو ہم سے اور بھارت سے بھی ایک سال بعد میں جا کے 1949 میں آزاد ہوا، تو اس وجہ سے چین کا جو معاملہ ہے وہ ذرا ڈفرنٹ ہے، کیونکہ یہ سارے جو ڈسپیوٹس ہیں یہ تاریخ سے جنم انہوں نے لیا ہوا ہے، اور جب تک یہ ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس نہیں سیٹل ہوتے اس وقت تک اس قسم کی کشیدگی بھارت اور چین میں رہے گی۔ جس طرح 1962 سے ہم نے دیکھا جنگ ہوئی، اور پھر اس کے بعد بہت سے اکا دکا واقعات ہوئے، اور خاص طور پہ 2017 میں جو ڈاکلام میں ہوا تھا وہ تو بہت سیریس تھا، اس میں تو بہت گنجائش تھی کہ اب یہ واقعی جنگ ہونے جا رہی ہے۔ تو امریکہ اور چین ٹھیک ہے، ہم ان کے الائز بھی ہیں، بھارت امریکہ کا الائے ہے، اور اسلحے کی بات جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے میں یہی کہوں گا کہ جو مڈل ایسٹ ہے نا وہ کافی ہے، ہمیں تو اسلحہ اپنا، ہمارے پاس پیسے ہیں نہ ہم اسلحہ خرید سکتے ہیں امریکہ سے، ضرورت بھی نہیں ہے، اور ہمیں ضرورت بھی اب اس طرح نہیں رہی۔ چین ہمارا دوست ہے، ہمارے پاس نیوکلیر ڈیٹررنس بھی ہے، کنونشنل ڈیٹررنس، ہمارا فل اسپیکٹرم ڈیٹررنس ہے،
تو اس وجہ سے ہمیں اب اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اسلحہ خرید رہے ہیں امریکہ سے. چین سے یقیناً ہم لیتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کچھ ہمیں مل جائے, لیکن پیسہ ہی چونکہ نہیں ہے تو ہم نے کیا خریدنا ہے. لیکن بھارت البتہ جو ہے $20 بلین کا اس نے خرید رہا ہے. عوام بے شک بھوکی مر رہی ہے بھارت کی, تو مرتی رہے, لیکن انہوں نے چونکہ اپنے آپ کو ایک ریجنل پاور بنانا ہے, علاقے میں اپنی چودراہٹ قائم کرنی ہے, تو اس کے لیے 400 ملین بھارتی باشندے مر جائیں کوئی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ زیادہ تر مرنے والوں میں ان میں مسلمان ہیں یا دلیت ہیں یا جو لوگ جو نچلی جو کاسٹ ہیں ان کے لوگ ہیں. تو اس لیے فرق نہیں پڑتا, جب تک برہمن ٹھیک ہے, جو اپر کاسٹ ہیں وہ ٹھیک ہیں, تو معاملات ٹھیک چل رہے ہیں. اور اگر دلیت اور مسلمان بیچارہ مر رہا ہے تو who cares about that. تو یہ جو ہے بھارت میں اس وقت چونکہ حکومت, اور مزے کی بات یہ ہے کہ مودی صاحب خود بھی کوئی برہمن نہیں ہے, وہ گھانچی ہیں, بیکورڈ کلاس سے ہیں, لیکن چونکہ ان کو سپورٹ اس وقت جو ساری ہے نا وہ کارپوریٹ انڈیا کر رہا ہے, جو برہمن ہیں وہ کر رہے ہیں, ان کو ایک مل گیا ہے پون جسے کہتے ہیں, ایک وہ مل گیا ہے اور اس کو استعمال کر رہے ہیں اپنے مقاصد کے لیے. جس دن مودی صاحب نے کہا کہ جی میں آپ کی بات نہیں مانتا, آپ دیکھیے گا اس روز ہی اس کو ہٹا دیں گے. ان کو عقل چاہیے جو ان کے پاس نہیں, ان کے پاس کن کے پاس مودی صاحب کے پاس عقل نہیں ہے. اگر ان کو یہ کسی دن یہ خواب میں آیا کہ اب بس انف از انف, میں نے کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ہے, پاکستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے ہیں, اپنی عوام کو خوشحال رکھنا ہے, تو آپ دیکھیے گا کہ اسی دن ان کو فارغ کر دیا جائے گا. تو یہ واقعات, بھارت کی تاریخ ان واقعات سے بھری پڑی ہے. ناظرین, ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آئے گا. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. برائے مہربانی گھروں میں رہیں اور ایک دوسرے سے مناسب فاصلہ رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.